سارے واقعات میں سب سے خوبصورت واقعہ کہا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کو اللہ نے خود کہا نحن نقص علیک احسن القصص۔ یہ سارے انبیاء کے واقعات میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت اور حکمتوں سے بھرا، مواعظ سے بھرا ہوا اور نصائح سے پر واقعہ، جس میں ایک فرد کے لیے بھی سبق ہے، حکومت کے لیے بھی سبق ہے، ایک باپ کے لیے بھی سبق ہے، ایک بیٹے کے لیے بھی سبق ہے، ایک بھائی کے لیے بھی درس ہے، ایک ملک کیسے چلانا ہے اس کا بھی درس ہے، تقسیم کیسے کرنی ہے اس کا بھی درس ہے، آمدن اور خرچ کا بھی درس ہے، اور وسائل کو صحیح استعمال کرنے کا بھی سبق ہے، اور اس میں عہدے پر کسی کو بٹھانے کی صفات کیا ہونی چاہیے، اور لیاقت کیا ہونی چاہیے، صلاحیت کیا ہونی چاہیے، اس کے بھی سبق ہیں اور درس ہیں۔ ہمہ جہت مواعظ سے بھرا ہوا ایک واقعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے احسن القصص۔ یہ سارے واقعات میں سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور آگے ان کے 12 بیٹے ہیں، اور 12 بیٹوں کی جو نسل چلی ہے اس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 خاندان چلے اور وہ خوب پھیلے ہیں اور خوب بڑے ہیں، تو اس ساری نسل کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے، حضرت ابراہیم کا گھر ہے، یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام ملک شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، اور وہاں سے اللہ اس کہانی کو شروع کرتا ہے۔ یوسف اور بنیامین یہ 2 بیٹے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیوی سے ہیں، اور باقی 10 بیٹے دوسری بیوی سے ہیں، اور وہ کوئی غیر نہیں تھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے شادی فرمائی، اس سے 10 بچے ہوئے، پھر وہ بیوی انتقال کر گئی، اسی کی بہن سے شادی کی، تو بچوں کی خالہ بھی لگتی ہے، یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی ہے، خالہ بھی ہے، دوسروں کی خالہ ہے، تو کوئی غیر نہیں تھا، اپنے ہی رشتہ دار تھے۔ تو یوسف اور بنیامین یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور باقی 10 باپ شریک بھائی ہیں، یہ 12 بھائی ہیں۔ چونکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ چھوٹے تھے اور باقی بھائی بڑے تھے، تو یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے پیار زیادہ تھا۔ اس پیار پر پہلے ہی بھائیوں کو حسد ہو رہا تھا کہ ابا جان کی توجہ یوسف کی طرف زیادہ ہے اور بنیامین کی طرف بھی زیادہ ہے، پر یوسف کی طرف اس سے بھی زیادہ ہے۔ اوپر سے یوسف علیہ السلام نے خواب بھی دیکھ لیا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا جو میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہ واقعہ، یہ خواب آ کر اپنے ابا جان کو بتایا، تو اس خواب سے یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ ایک تو بیٹے کی دنیاوی شان اللہ بڑھائے گا اور اسے تخت و تاج عطا فرمائے گا اور بادشاہت عطا فرمائے گا، یہ دنیاوی راج اللہ اسے نصیب فرمائے گا، اور دوسرا اس سے نبوت بھی سمجھ آئی۔ تو یوسف علیہ السلام مستقبل کے نبی ہیں اور یعقوب کے آگے وراثت نبوت کے وراثت کے مالک بننے والے ہیں اور وارث بننے والے ہیں، یہ بات بھی انہیں دکھائی دی، تو یوسف سے پیار اور بڑھ گیا۔ چونکہ 12 بیٹوں میں یوسف علم کا وارث بننے والا تھا اور نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجنے والا تھا،
اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی حکومت اور بادشاہت بھی دینے والا تھا، تو اس سے یعقوب علیہ السلام کی توجہات اور زیادہ ہو گئیں۔ جب یہ ہوا، خواب سنایا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ حسد کی آگ میں جل جائیں گے اور حسد میں آ کر پھر تیرے ساتھ دشمنی نکالنے کی تدبیریں کریں گے اور تیرے ساتھ مکر اور فریب کا کام کریں گے اور تکلیف پہنچائیں گے، کوئی نہ کوئی سازش کریں گے۔ یہ ابا جان کو پتہ ہے کہ میرے بیٹوں میں کیا صفت ہے، یہ نبی کا گھر ہے، نبی کا، اور چھوٹے بچے کو کہہ رہے ہیں بھائیوں کو خواب نہ سنانا، وہ ہضم نہیں کر پائیں گے، تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیری عظمت اور تیری شان ان سے ہضم نہیں ہوگی، تو وہ کیا کریں گے؟ تیرے لیے فریب کریں گے، مکر کریں گے، اور ہو سکتا ہے دشمنی میں حد سے آگے نکل جائیں۔ وہ پہلے ہی جل رہے ہیں اور جلیں گے۔ یہ نبی کے گھر میں حسد آیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ان کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ یعقوب، یہ یوسف علیہ السلام کا خواب انہیں پتہ چل گیا، تو وہی ہونا تھا جو ہونا تھا اور جس کا خطرہ تھا۔ میٹنگ بیٹھ گئی اور ان سارے بھائیوں نے، 10 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ پہلے یوسف برداشت نہیں تھا اور اب اوپر سے خواب بھی آ گیا ہے، اشارے بھی شان کے آ گئے ہیں، تو اب تو ہم سے یوسف کی شان بالکل برداشت نہیں، لہٰذا مشورہ ہوا کیا کریں۔ وہی جو ابا کہہ رہے تھے کہ مکر کریں گے، فریب کریں گے، باقی بھائی دشمنی کریں گے، اور وہ کرنا شروع ہو گئے۔ مشورہ بیٹھا، انہوں نے کیا کریں، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یوسف اور اس کے بھائی سے ابا جان کو زیادہ پیار ہے بنسبت ہمارے، بے شک ہمارا باپ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، ہم طاقتور، ہم نوجوان، ہم دستے بازو بنتے ہیں، کام ہم کرتے ہیں، سہارا ہم کر دیتے ہیں، کماتے ہم ہیں، خرچ ہم کرتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا ہم ہیں، تو ابا جان کو زیادہ محبت ہم سے کرنی چاہیے، اور یوسف تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، نہ کماتا ہے، نہ سہارا بن سکتا ہے، پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا، تو ابا جان یوسف سے محبت زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ بے شک ہمارا باپ بڑی غلطی کر رہا۔ اب یہاں سمجھے میرے محترم بھائیوں، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی سے بے انصافی کا خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ اپنی اولاد میں فرق کرتے ہوں گے، ایسا بالکل ہو نہیں سکتا کہ ایک کو نواز دیں، ایک کو محروم کریں۔ عدل کرنا اولاد میں یہ ماں باپ کے ذمے فرض ہے، عدل اولاد میں کریں، ان کے ساتھ سلوک میں، ان کے ساتھ معاملات میں، ان کے ساتھ اظہار محبت میں۔ دل کی محبت کسی طرف زیادہ ہو جائے یہ بس میں نہیں، اظہار محبت مشترکہ ہونی چاہیے۔ ایک بچے سے پیار زیادہ جتلایا جا رہا ہے اور ایک کو ڈانٹا جا رہا ہے اور ایک سے محبت کی جا رہی ہے، تو لازمی دوسروں کے سینے میں بغض پیدا ہوگا، دوسرے کے سینے میں نفرت پیدا ہوگی۔ ایک صحابی بیٹھے ہیں اور ان کا بچہ آیا تو انہوں نے گود میں بٹھایا، پھر ان کی بیٹی آئی اسی عمر کی چھوٹی بچی، تو انہوں نے خیال نہیں کیا، سامنے بٹھا دیا، بچے کو بٹھایا گود میں اور بچی کو بٹھایا سامنے، ذہن میں نہیں تھا، اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تو نے اپنی اولاد میں انصاف نہیں کیا، یا دونوں کو گود میں بٹھاتا
یا دونوں کو سامنے نیچے بٹھاتا؟ ایک کو گود میں بٹھایا اور بچی کو سامنے بٹھایا، تو نے اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا۔ معاملات میں مشترک، کسی کے ساتھ تفریق نہیں۔ دل کسی طرف زیادہ مائل ہے، یہ محبت اندر ہے، پر معاملات میں ظاہر ہونے میں نہ آئے، معاملات کے اندر نہ آئے۔ یہاں سے پہلا ظلم باپ اور ماں کی طرف سے شروع ہوتا ہے۔ ایک بچے کی تعریف کے پل باندھے جا رہے ہیں اور دوسرے بچے کو گرایا جا رہا ہے، ڈانٹا جا رہا ہے، توہین کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا ظلم باپ خود کرتا ہے اور نفرت کے بیج بو رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے انصاف کیا، عدل کیا، ظلم نہیں کیا، لیکن بچوں کے دل میں بات آ گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یوسف سے زیادہ ہے محبت کا اور ہم سے کم ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، لیکن اس غلط فہمی کو پال کر نبی کے خلاف ذہن بنا ہوا ہے۔ نبی بھی ہے، باپ بھی ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ غلطی کر رہا ہے، نبی کو کہہ رہے ہیں۔ جو نبی باپ ہے تو نبی باپ عالم ہو، فاضل ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، یہاں تک کہ نبی ہو، اولاد کا ذہن اگر بگڑا تو نفرت پیدا ہو جائے گی باپ کے خلاف۔ ایک صحابی نے اپنے ایک بچے کو عطیہ دیا، کوئی جائیداد میں حصہ دیا یا کوئی زمین دے دی، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھوں گا، اگر اللہ کے نبی فرما دیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا حل آپ سے پوچھوں گا۔ وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے ایک بچے کو یہ دیا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے باقیوں کو بھی دیا؟ اتنا حصہ اور اتنا یہ چیز کیا تو نے باقیوں کو بھی دی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، صرف اس کو دی۔ تو آپ نے فرمایا تو نے اپنی اولاد کے درمیان عدل نہیں کیا، یا سب کو دو یا اس سے بھی واپس لو۔ ہمارے عام معاشرے میں یہ ظلم ہو رہا ہے، سب سے پہلے باپ کی طرف سے۔ ایک کو حصے دے دیے، اولاد میں ایک کے نام وراثتیں لگا دی، پلاٹ لگا دیے، پیسے دے دیے، جائیدادیں دے دی، دوسرے کو محروم کر ڈالا۔ نفرت کا بیج معاملات سے بویا جاتا ہے، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، یعقوب علیہ السلام ابراہیم کا گھرانہ یہ، اور بنی اسرائیل کے باپ، اتنا بڑا نبی، اسحاق جس کا باپ، ابراہیم جس کا پوتا، اسماعیل جس کا چچا، خاندان نبوت، اور اولاد کا ذہن باپ کے خلاف ہو چکا۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ حالانکہ وہاں پلاٹ کا معاملہ نہیں تھا، پیسے کا معاملہ نہیں تھا، صرف محبت۔ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، باپ کو یوسف سے محبت زیادہ ہے اور ہم سے محبت کم نظر آتی ہے، اس بات پر حسد۔ کوئی وراثت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی زمین کا جھگڑا نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف اظہار محبت یوسف سے زیادہ ہے۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام ایسا کرتے نہیں ہوں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، لیکن غلط فہمی کی بنیاد پر ایک نبی باپ کے خلاف ذہن بنا ہوا۔ اور دوسری چیز، حسد وہ بیماری ہے جو نبی کے گھر بھی آ جائے تو اجاڑ کے رکھ دیتی۔ حسد وہ بیماری ہے جو سگے بھائیوں کے گھر آ جائے تو اجاڑ کے رکھ دیتی۔ حسد وہ بیماری ہے جو نبی کا گھرانہ بھی اجاڑ کے رکھ دیتی۔ بھائیوں میں حسد آیا، لہذا مشورہ ہوا کیا کریں، یوسف کو ٹھکانے لگانا پڑے گا اور کوئی حل نہیں ہے، تو کیا کریں، اقتلوا یوسف۔ ایک مشورہ آیا،
بھائی یوسف کو قتل کر دو، اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، یا اسے لے جاؤ کسی دیار غیر میں چھوڑ کے آ جاؤ، واپسی کا راہ نہ ہو، یہ کہیں اور زمین پہ بھٹکتا رہے، کسی اور ملک میں چھوڑ آؤ۔ مشورہ ہو رہا ہے یا قتل یا ہجرت، یوسف علیہ السلام کو چھوڑ آؤ۔ آپ اندازہ کریں کہ حسد کی آگ نے قتل تک پہنچا دیا کہ بھائی کا قتل کر دو، حسد کی آگ نے یوسف کے قتل تک پہنچا دیا۔ اس لیے میرے نبی نے کہا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر میں وہ پچھلی امتوں کی بیماریاں آہستہ آہستہ جراثیم پکڑ رہی ہیں، اور وہ بیماری کیا ہے؟ حسد اور بغض۔ حسد اور بغض یہ پچھلی امتوں کی بیماریاں ہیں جو تمہارے اندر سرایت کرتی جا رہی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا ان البغضاء هي الحالقہ، یہ بغض، یہ نفرت، یہ حسد، یہ اس طرح ہے، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس طرح ہے جو بال صاف کرتا ہے، یہ وہ اس طرح ہے جو تمہارے دین کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ حسد کرنے والے کی نمازیں گئیں اس طرح صاف، حسد کرنے والے کے حج گئے اس طرح، حسد کرنے والے کے ذکر گئے، تلاوت گئی، عمرے گئے، حج گئے، اسے پتہ ہی نہیں۔ میرے نبی نے کہا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی، نیکیوں کو اس طرح برباد کرتا ہے حسد جیسے آگ وہ لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، کوئلہ کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، ایسے نیکیاں راکھ بن جاتی ہیں حسد کی آگ کی وجہ سے۔ نبی کے گھر میں آیا تو بھائیو یہاں سے پہلی رہنمائی ملی ہمیں کہ باپ اپنی اولاد میں انصاف کرے، معاملات میں انصاف کرے، عطیہ دینے میں انصاف کرے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی اور پھر اس کا دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں، زندگی میں جو باپ دیتا ہے وراثت کے نام پر، آج لوگ دیتے ہیں، وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ عطیہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں زندگی کی وراثت تقسیم کر چھوڑی، میں ویلا ہو گیا۔ وراثت زندگی میں ہوتی نہیں، وراثت مرنے کے بعد ہوتی، ناممکن ہوتا ہے زندگی میں وراثت۔ لہذا یہ جو تقسیم کر رہا ہے وراثت کے نام پر، اس میں وراثت کا قانون نہیں چلے گا، وراثت کا حصے داری نہیں چلے گی، یہ عطیہ ہے، عطیہ۔ اور عطیے کا ضابطہ انصاف ہے، حصہ نہیں۔ عطیے کا ضابطہ برابری ہے، اس میں کوئی حصہ نہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو سب کا حصہ برابر۔ عطیے میں حصے داری نہیں ہوتی، عطیے کا ضابطہ ہے برابری، تسویہ، انصاف۔ لہذا اگر کوئی زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے، پیسے کی شکل ہو، زمین کی شکل ہو، سونے چاندی کی شکل ہو، یا کوئی بھی شکل ہو، اپنی وراثت کے نام سے دینا چاہتا ہے، باپ جو اولاد کو دیتا ہے زندگی میں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ باپ کا عطیہ ہوتا ہے۔ اور عطیے میں وراثت کے حصے نہیں چلتے، بلکہ عطیے میں ضابطہ چلتا ہے برابری کا، ساری اولاد کو برابر دے، لڑکا ہو یا لڑکی، برابر تقسیم کرے، یہ عدل ہے۔ اگر یہ عدل نہیں کرے گا تو آدھی اولاد کو کھو بیٹھے گا۔ یہاں کوئی یہ ظلم ہوتا ہے باپ کی طرف سے جس کا انجام نافرمانی کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور جس کا انجام پھر مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے، اولاد کی طرف سے اس کا ریاکشن آتا ہے۔ سب سے پہلا معاملہ باپ اپنی اولاد سے انصاف کرے، برابری کریں۔ غلط فہمی ہے، کیا غلط فہمی ہے تو کیا کریں؟ اقتلوا یوسف، قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا ڈال دو کسی اور زمین ملک میں پھینک دو۔ پھر کیا ہوگا؟ جب یوسف نظر نہ آئے گا تو باپ پھر تم سے محبت زیادہ کرے گا۔
تھے تو نبی کے بیٹے، تو سوال اٹھا کہ قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، اور کسی اور ملک میں جا کے بھائی کو پھینک دیں اور جنگل ویرانے میں ڈال آئیں تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ساتھ ہی بات آئی وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ابھی مجبوری ہے، کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے۔ یہ یوسف کے بھائیوں کا فارمولہ ہے، ابھی گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، توبہ کر کے معاف کروا لیں گے۔ گناہ ارادے سے کر رہے ہیں اور آگے توبہ کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ گناہ کر لیں، مجبوری ہے، بعد میں توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے۔ آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے۔ یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے، یہ برادران یوسف کا مزاج ہے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، بڑا بھائی یہودا تھا، یہودا وہ نرم گوشہ تھا، اور بڑا ہوتا بھی نرم گوشہ ہے چونکہ وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ پر، میرے نبی نے کہا بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہے، بڑی بہن ماں کی جگہ پر ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہے۔ تو بڑا بھائی کہنے لگا دیکھو ہے تو بھائی، یوسف کو قتل نہ کرو، پھر کیا کرو، اس کو اٹھاؤ کسی اندھے اور کسی خالی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ چلتا آئے گا اور پانی کے لیے وہاں دیکھے گا تو یوسف مل جائے گا، تو قافلہ جس ملک کو جا رہا ہوگا ساتھ اسے بھی لے جائے گا غلام بنا کر، تو ہمیں نہ قتل کرنا پڑے گا، نہ جا کر کہیں ملک میں چھوڑنا پڑے گا، ہم براہ راست جرم میں ملوث نہیں ہوں گے، قافلہ خود لے جائے گا، ہمارا کام صرف اتنا ہوگا کسی کنویں میں ڈال دو، قریبی کسی کنویں میں ڈال دو جو راہ پر آتا ہو، اور وہاں قافلے گزریں اور اٹھا کے لے جائیں تاکہ براہ راست جرم ہم پر نہ آئے۔ کہا ہاں یہ مشورہ اچھا ہے، اس پر اتفاق ہوا اور آ گئے سارے ابا جان کے پاس۔ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اے ابا جان آپ، ہم نے دیکھا ہے یوسف کے معاملے میں ہم پر آپ اعتماد نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کہیں بھیجتے نہیں، ہم لے جانا چاہیں تو چھوڑتے نہیں، اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، کبھی ہمیں بھی تو دیں، ہمارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں، آپ اس کو کل بھیجیں ہمارے ساتھ، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم سیر کرنے جا رہے ہیں، ہمارا پروگرام ہے، تو یہ چھوٹا ہے، چاہے گا، خوش ہوگا، کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا اور دوڑے گا، آزادی محسوس کرے گا، اور ہم ہیں نا بڑے حفاظت کرنے والے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ ہم پر اعتماد کریں۔ یوسف علیہ السلام کو کئی دفعہ مانگا تھا پر ابا جان نے دیا نہیں تھا، کہ ابا جان کو بیٹوں کے مزاج کا پتہ تھا۔ پھر کہا، اب کی بار پھر کہا، بات یہ ہے انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہیں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آئے جنگل کا اور یوسف کو کھا جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، مجھے یہ خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ غم نہ کریں، ہم موجود ہیں، طاقتور جماعت، 10 بھائی، کڑیل جوان، بھیڑیا قریب نہیں آ سکتا، آپ اعتماد کریں ہم پر اور آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں کل۔ ابا جان باوجود مزاج پتہ ہیں، لیکن پھر بھی بیٹوں کی دلجوئی کی خاطر اجازت دے دی، کہا جاؤ لے جاؤ، اپنا خدشہ ضرور ظاہر کیا پر اصرار نہیں، یہ بڑی تربیت کی باتیں ہیں، باپ کو سینہ بہت بڑا رکھنا پڑتا ہے اولاد کی خاطر، پتہ ہے کہ بچے غلط ہیں، پتہ ہے کہ بچے زیادتی کریں گے، پتہ ہے کہ بچے اپنے بھائی کا خیال نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی انکار نہیں کرتا کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے۔
فلما ذهبوا به، اگلا دن چڑھا، یوسف کو تیار کیا، ساتھ لے کر جنگل پہنچے۔ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا منصوبہ بنا، اور یوسف کو قریب کا ایک کنواں تھا، اور اس کنویں پر منڈھیر نہیں تھی، جو ساتھ میں دیوار ہوتی وہ دیوار نہیں تھی، خالی کنواں تھا، اور پانی کوئی نہ تھا، یا تھا تو بالکل تھوڑا سا جس میں آدمی ڈوبتا نہیں تھا، بیکار کنواں پڑا ہوا تھا۔ پروگرام بنا، یوسف علیہ السلام کو گرانے لگے، قمیض اتار لی تاکہ ثبوت دکھا سکیں، پورا پلان بنا ہوا، قمیض اتاری، یوسف علیہ السلام کو دھکیلا اور کنویں میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابھی بچپن ہے، یوسف علیہ السلام ابھی نبی نہیں، بچپن ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، اے یوسف ایک وقت آئے گا، غم نہ کر، جب یہ تیرے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہوں گے اور یہ تجھے پہچانتے نہیں ہوں گے، لیکن تو ان کو یہ واقعہ سنائے گا۔ ہم زمانے کی گردش پلٹیں گے اور ایسے حالات لائیں گے کہ یہی حالات، یہ واقعہ آج کا دن تو ان کو سنائے گا۔ ادھر یوسف کنویں میں، اور ادھر یہ قمیص کو لیا، اس پر بکری کا خون لگایا ترتیب کے ساتھ، اور وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے آ گئے ابا جان کے پاس رات کو آئے تاکہ اندھیرا ہے تو پتہ نہیں زیادہ چلے گا، تو رات کو آئے اور روتے ہوئے آئے، ہائے مر گئے، ہمارا بھائی چھن گیا، ہائے مر گئے، یوسف بڑا پیارا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ابا جان، پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ابا جان ہم نے لگائی دوڑ، یوسف کو چھوڑا سامان کے پاس، اور ہم 10 بھائی دوڑ کے میدان میں نکل گئے اور ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کو نکل رہے ہیں، بس ہم یہ گئے اور پیچھے پتہ ہی نہیں چلا، بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، اگرچہ ہم سچے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، لیکن ہم سچے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی علامت؟ آپ اندازہ کریں، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر لائی، یہ ہے یوسف کی قمیص، یہ ہے قمیص۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا قمیص کہ خون تو لگا ہوا ہے، پر عجب بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور قمیص پر ایک جگہ پھٹن نہیں، قمیص صحیح سلامت، یوں لگتا ہے جیسے بھیڑیے نے پہلے قمیص اتاری اور پھر یوسف کو کھایا، اتنا سمجھدار بھیڑیا۔ نبی سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے ہی بنائی ہوئی چال ہے، یہ تمہارے ہی جیوں کا بنایا ہوا منصوبہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، تم نے اس کے ساتھ کوئی چال چلی ہے اور تم نے اس کے ساتھ کوئی مکر کیا ہے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، اب آپ یہاں دیکھیں، قاتل سامنے کھڑے ہیں کہ تم نے یوسف کے ساتھ کچھ کیا ہے، خون لگا ہوا ہے، یہ تو بتا رہا ہے کہ بھیڑیے نے نہیں کیا، خون تم نے کیا۔ بچے بھائی کے قاتل سمجھے جا رہے ہیں، پر یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ۔ تانے، گالیاں، ڈانٹ ڈپٹ آگ کر دیتے، وراثت سے نکال دیتے، غصہ کرتے۔ یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، بہت کچھ کر سکتے تھے، ہے پر کیا کہا؟ فصبر جمیل، فصبر جمیل، تمہیں کوئی تانا نہیں دیتا، تمہیں کوئی الزام نہیں دیتا، میں صبر کروں گا جس میں شکوہ بھی نہیں ہوگا۔
کبھی شکوہ شکایت بھی نہیں. فصبر جمیل، جمیل اس صبر کو کہتے ہیں کہ آدمی صبر کرے اور زبان پہ حرف شکایت بھی نہ لائے. یہ نہیں کہ صبر بھی کر رہا ہے، شکوے بھی کر رہا ہے، شکایتیں بھی کر رہا ہے، واویلے بھی کر رہا ہے، جگہ جگہ سنا بھی رہا ہے. یہ نہیں. صبر جمیل، میں صبر کروں گا، ایسا صبر جس میں کبھی زبان پہ شکوہ تک نہ آئے گا کہ بھائیوں نے یہ کیا، بیٹوں نے یہ کیا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اپنے رب کو اپنا دکھڑا سناؤں گا، کہوں گا حالات اللہ سے، تم سے نہیں کہتا. آپ اندازہ کریں ایک یعقوب کے سینے کا، یوسف جیسا محبوب بچہ جو مستقبل میں بادشاہ بھی بننے والا ہے اور نبی بننے والا ہے، اشارے مل گئے ہیں، بادشاہ بننے والا ہے، نبی بننے والا ہے، اور وہ بچہ بھائیوں نے گم کر دیا یا قتل کر دیا. جو بھی کیا، یعقوب علیہ السلام اس مجرم اولاد کو سینے سے لگا رہے. یہاں باپ کا سینہ چاہیے. ہمارے معاشرے میں باپ کے سینے تنگ ہیں، چھوٹی سی بات آئی نہیں، چل دفع ہو جا. سارے حقوق والدین کے ہیں، اولاد کا کوئی حق نہیں. جہالت ہے. اولاد سے ماں باپ کے حق مانگے جا رہے ہیں. اس سے پہلے اولاد کے حق تو دو. اللہ کے نبی نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کو عزت دو، وہ تمہیں عزت دیں گے. تم انہیں عزت دو، وہ تمہیں عزت دیں گے. اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دیا کرو. تربیت کے نام پر ذلیل، تربیت کے نام پر گالی، تربیت کے نام پر ڈانٹ ڈپٹ، تربیت کے نام پر مجمع میں بے عزت کرنا، تربیت کے نام پہ معاشرے میں اس کی عزت کو تار تار کرنا، یہ تربیت کے نام پہ ظلم ہو رہا. اس کا انجام بچے کی نافرمانی، اس کا انجام، اس کا ریاکشن اولاد کے دل میں باپ کی نفرت، اس کا ریاکشن اولاد کے سینے میں باپ کے لیے کوئی عزت نہیں. پھر یہ مانگ رہا ہے میری عزت کرو، میری عزت کرو، میری عزت کرو. عزت مانگی نہیں جاتی، عزت کروائی جاتی. اس کا طریقہ بتایا، تم عزت دو گے تو عزت لو گے. اکریموا اولادکم. آپ اندازہ کریں، قربان جائیں اللہ کے نبی پر، 60 سال عمر، کتنی زیادہ، اور اماں فاطمہ جوان 19-20 سال کی لڑکی، عمر میں کتنا فاصلہ ہے. آپ بڑھاپے میں ہیں 60-61 سال، اور اماں فاطمہ جوانی ہے، سب سے چھوٹی بچی اولاد میں، سب سے چھوٹی، اور بچی ہے، بچہ بھی نہیں، لڑکی ہے. عرب میں لڑکی ویسے ہی عیب تھا، تانا تھا. تو اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، جب فاطمہ آتی آپ دروازے پر استقبال کرنے جاتے اور فاطمہ کے احترام اور عزت اور اکرام میں کھڑے ہو جاتے. آپ نبی ہیں، فاطمہ آپ کی امتی ہے، آپ 60 سال کے ہیں، وہ 20 سال کی ہے، ادب میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں کہ اولاد کو عزت دو. آج سارے باپ کے مطالبے اولاد سے ہیں، ماں باپ کا حق، ماں باپ کا حق، ماں باپ کا حق، ماں باپ کا حق. سارے ماں باپ کو یہی حق یاد ہیں، پر اولاد کو حق دو اس کا پتہ کوئی نہیں. پہلے اولاد کو تو حق دو. عزت کروائی جاتی ہے، عزت مانگی نہیں جاتی. آپ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے، پھر کیا کرتے، حضرت فاطمہ کو اپنی کملی، اپنی چادر فاطمہ کے لیے بچھاتے اور بیٹی کو اپنی چادر پہ بٹھاتے. جب وہ آتی تو ان کا ماتھا چومتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ماتھا چومتے اور انہیں سینے سے لگاتے اور بڑے خوشی کے ساتھ استقبال کرتے، آؤ میری بیٹی فاطمہ آ گئی،
آئے میری بیٹی فاطمہ آ گئی، خوشی سے چہرہ آپ کا کھل جاتا، اے نہیں کہ بیٹی گھر آئی اور منہ بن گیا، بیٹی آئی ہے منہ بنا ہوا ہے، غصہ چڑھا ہوا ہے، کیوں آئی؟ کہ آج کے باپ کی سوچ بھی تاجرانہ ہے، کھوانا پہنا ہے، خرچہ بڑھ جانا ہے، تاجرانہ سوچ، سب جگہ تاجرانہ سوچ، پیسے کی سوچ، مہمان نوازی میں بھی پیسے کی سوچ، ماں باپ کے ساتھ سلوک میں بھی پیسے کی سوچ، اور رشتے نبھانے میں بھی پیسے کی سوچ، ہر جگہ تاجرانہ ذہن نہیں چاہیے۔ اب اس کا میں آپ کو ریاکشن بتانے لگا کہ اللہ کے نبی جب فاطمہ آتی آپ استقبال کرنے جاتے، ماتھے پہ آپ بوسہ دیتے، چادر بچھاتے، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بٹھاتے، یہ آپ ان کا اکرام کرتے۔ پھر اس کا ریاکشن کیا ہوتا؟ جب اللہ کے نبی فاطمہ کے گھر جاتے تو فاطمہ دروازے پر آتی، آپ کا استقبال کرتی، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، آپ کا دست مبارک پکڑتی اور چادر بچھاتی، بستر بچھاتی اور اللہ کے نبی کو اس چادر پہ بٹھاتی۔ اکرام کرو گے تو اکرام پاؤ گے، عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے۔ اولاد کو کرو سارا دن ذلیل، گالیاں اور تانے اور تشنیاں اور ہزار قسم کے عیب اور بے ہمت کرنا، اور پھر چاہو کہ میرا اکرام بھی کریں۔ اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور انہیں اچھی تعلیم دو، اچھا ادب سکھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اولاد کا حق، تو پہلے اولاد کا حق دو، پھر ماں باپ کا حق ادا ہوگا۔ تو یعقوب علیہ السلام بچوں کو دھکا نہیں دیا، فَصَبْرٌ جَمِیل، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا اور اللہ سے دکھڑا سناؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ قافلہ آ رہا تھا، ملک شام سے مصر جا رہا تھا، تو قافلہ گزرا کنویں کے پاس سے، اور قافلے نے ڈالا بیچ میں ڈول، اور ڈول جب پانی لگانے والے نے، نکالنے والے نے کھینچا تو اس میں ڈول میں دیکھا ایک خوبصورت بچہ، ایک خوبصورت چاند، وہ ایسے اندھیرے سے نمودار ہوا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، یا بشرا ھذا غلام، ایک دم سے وہ اچھلا خوشی کے ساتھ، ہائے خوشخبری، ہائے بشارت، پانی نکالنا تھا یہاں تو چاند نکل آیا۔ ھذا غلام، یہ عجیب لڑکا، کہ نبی سب سے خوبصورت ہوتا ہے، نبی سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ وحسن الصوت، اللہ نے کوئی نبی بدصورت نہیں بھیجا، جو نبی آیا وہ چہرے میں خوبصورت تھا، آواز میں خوبصورت تھا۔ نبی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اور پھر یوسف، پہلے نبی نے کہا معراج میں جب آپ گئے تیسرے آسمان پر تو دروازہ جو کھلا تو یوسف علیہ السلام استقبال میں کھڑے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح فنعم المجیء جاء، مرحبا میرا نیک بھائی آیا، میرا نیک نبی آیا، بہترین آنے والا آیا۔ یوسف استقبال کر رہے، میرے نبی نے یوسف کو دیکھا تو آپ نے کہا واقعی یوسف کو دنیا کا آدھا حسن ملا تھا، آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔ تو یوسف جیسا، اور بچپن میں آدمی اور حسین ہوتا ہے جب بچہ ہوتا ہے تو کیا حسن ہوگا، یا بشرا ھذا غلام، یہ تو لڑکا اتنا خوبصورت۔ اسرہ بضاعہ، پھر قافلے والوں کو خیال آیا کہ ہم جا تو رہے ہیں مصر، چلو بچے کا آتا پتا تو ہے کوئی نہیں، غلام سمجھ کے بیچیں گے، حسین بچہ، طاقتور بچہ، تو ریٹ بڑا اچھا ملے گا، بڑا مہنگا بکے گا تو نفع بڑا اچھا آئے گا۔ انہوں نے اس بات کو چھپایا، کہیں سے بھائیوں کو بھنک لگ گئی
کہ قافلے والوں نے یوسف کو نکال لیا ہے، تو انہیں خطرہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو یوسف کہے کہ بھائی یہ میرا ادھر پاس میں ہی گھر ہے، میرے ابا کا نام یعقوب ہے اور یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرا گاؤں ہے، یہ میری بستی ہے، میں ادھر کا ہی رہنے والا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ بچے کو گھر چھوڑیں۔ تو وہ نظر رکھے ہوئے تھے، جب پتہ چلا کہ قافلے والوں نے نکالا تو بھائی پہنچ گئے۔ اب آپ بچے کا بھی صبر دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کا بھائی ہوں، میں ادھر کا رہنے والا ہوں، یہ نہیں کہا۔ یوسف خاموش ہیں، وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا غلام ہے، چلو تم لے جانا چاہتے ہو اور تم نے نکالا ہے، ہم تمہیں بیچ دیتے ہیں، کتنے کا لینا چاہتے؟ بھائی یوسف کی قیمت لگا رہے ہیں اور غلام بنا کے بیچ رہے ہیں، اور یوسف خاموش ہیں کہ ظلم ہونے دو۔ صبر 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 وہ طاقت ہے جو بدلہ اللہ سے لے کر دیتا ہے۔ ظلم کا بدلہ خود لے لو یا صبر کر کے اللہ پہ ڈال دو، پھر اللہ بدلہ لیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام واویلا نہیں کیا کہ نہیں میں ان کا غلام نہیں، میں ان کا بھگوڑا نہیں، بلکہ میں تو ان کا بھائی ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہمارا غلام، اور چند پیسوں پر یوسف کا سودا کر دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور چند پیسوں پر یوسف کو بیچ ڈالا اور یوسف علیہ السلام کو قافلہ لے کر مصر پہنچا۔ آپ یہاں ایک اور بات کا خیال کریں، یہ 3-4 دن گزر گئے یوسف کو کنویں میں پڑے، بھائیوں نے جا کر کہا ابا جان کو کہ جنگل میں بھیڑیا کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں بھیڑیے نے نہیں کھایا، تم نے کوئی مکر چلایا ہے، تمہاری سازش ہے، لہذا میں کیا کروں گا؟ صبر جمیل، گھر میں بیٹھے صبر کیا۔ یعقوب علیہ السلام تلاش کرنے نہیں گئے کہ نہیں میں ڈھونڈتا ہوں، میں آتا ہوں واقع واردات پہ جاتا ہوں، وہاں کیا ہوا وہاں تلاش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یوسف کے نشانات مل جائیں، ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کہیں پڑے ہوں، ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اگر بھیڑیے نے کھایا ہے تو مجھے وہاں لے کے جاؤ، اس واقع واردات پر لے کے جاؤ، موقع پر لے کر جاؤ، مجھے اس کا جو وجود دکھاؤ، مجھے اس کی لاش دکھاؤ، مجھے اس کا جسم دکھاؤ، نہیں کہا۔ فصبر جمیل، بات اللہ پہ چھوڑ دی، اللہ پہ چھوڑ دی۔ یوسف علیہ السلام غلام بن کے بک گئے، بات اللہ پہ چھوڑ دی۔ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا پہلا چیپٹر ہے جو گھر اور خاندان سے جڑا ہوا۔ اس میں باپ کے لیے بھی رہنمائی ہے، بیٹے کے لیے بھی رہنمائی ہے، اور بھائیوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، آپس کے رشتے میں رہنمائیاں ہیں کہ ایک گھر کے اندر نظام کیا ہونا چاہیے۔ باپ اولاد کے لیے سینہ بڑا کرے، اولاد جرم کرے سمجھائے پر تانے نہ دے، انہیں دکھ نہ دے، ان کی بے اکرامی نہ کرے، اکرام کے ساتھ تربیت کرے، تربیت کے نام پہ عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں، اور خاص طور پر جوان اولاد، یہ سارے 10 بھائی جوان تھے، یوسف چھوٹے تھے، یہ جوان اولاد ہے، جوان اولاد سے باپ کا ٹکر لینا اپنے لیے مصائب بنانا۔ جوان اولاد کو ساتھ لگاتے ہیں، چاہے وہ نافرمان ہو، چاہے وہ بدبخت ہو، چاہے اتنا بڑا جرم کے بھائی کو قتل کر کے آئیں، تب بھی انہیں گھر سے نہیں نکالا، آنکھ نہیں کیا، غصے کا انداز نہیں ہے، تانے تشنی نہیں ہے۔ یہ باپ کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آگے بات چلے گی، 40 سال کیا گزرے کہ ساری عمر گزر گئی، ان نافرمان بیٹوں نے باپ کو کبھی چھوڑا نہیں، بعد میں یہی بچے کام آئے۔ اور پھر کیا ہوا
کہ یہ باپ نکال دیتا تو یہ بچے محروم ہو جاتے، نہیں نکالا نہیں، بعد میں انہی 10 بھائیوں کی نسل چلی، یوسف کی نسل چلی، بنیامین کی سال نسل چلی، انہی 12 بھائیوں کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، یہ نبیوں کے باپ بنے۔ یحییٰ ان کی اولاد میں، زکریا ان کی اولاد میں، عیسیٰ ان کی اولاد میں، موسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد میں، ہارون ان کی اولاد میں، ہزاروں نبی آئے، ہزاروں، انہی 10 بھائیوں کی نسلوں سے نبی آئے، اور انہی 10 بھائی اور 12 بھائی، 7 2 اور ملا لو، 12 بھائی، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اگر باپ نکال دیتا تو محروم ہو جاتا، اس لیے پہلا سبق باپ کے لیے ہے اپنے سینوں کو وسعت دو، اولاد کی تربیت کرو، لیکن گھروں سے نہ نکالو، انہیں دھکے نہ دو، ان کی بے عزتی نہ کرو، عزت نفس کا خیال کرو، تربیت کے نام پر مجروح نہ کرو۔ خاص طور پر جوان اولاد، کہتے ہیں جب تربیت کرو جب چھوٹا ہو، تربیت کا زمانہ بھی دیکھیں، تربیت کا زمانہ ہوتا ہے بلوغت سے پہلے، بلوغت سے پہلے یہ تربیت کا زمانہ ہے، اس کے بعد تربیت نہیں ہے، تربیت کا انداز بدل جاتا ہے کہ جب باپ کی جوتی بچے کو پوری آ جائے تو باپ اپنے بیٹے کو دوست بنا لے، باپ اپنی اولاد کو دوست بنا، جب بیٹی کو ماں کی جوتی پوری آ جائے، ماں اس بچی کو اپنی سہیلی بنا لے، اب انداز تربیت بدل گیا، اب باپ بن کے نہ دکھائے وہ جو بچپن میں دکھاتا تھا، اب دوست بن کر دکھائے۔ اگر باپ دوستی نہیں لگائے گا تو یہ دوست باہر بنائے گا، اور باہر جب بنائے گا تو لوگ اس کو باپ کے خلاف اٹھائیں گے اور اس کے کان بھریں گے، اور یہ باپ کی نفرت لے کر پھرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ باپ نے دوست نہیں بنایا۔ اپنی اولاد کو اپنا بناؤ، ورنہ باہر 1000 لوگ ہیں جو آپ کی اولاد کو لینا چاہ رہے ہیں، غلط ماحول، غلط صحبتیں، غلط یار، غلط دوستیاں، بہت سارے لوگ لیں گے۔ اگر آپ نے گھر میں اولاد کو دوست نہ بنایا تو اولاد آپ کے گھر چھوڑ دے گی، وہ گھر آنا پسند نہیں کرتی، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گی، وہ آپ سے چھپتی پھرے گی، اس سے بات کرنے کو جی نہیں کرے گا، مجبوری کے درجے میں آپ کے سامنے آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے، کہ آپ نے دوستی نہیں لگائی۔ تو جب اولاد کو باپ کا جوتا پورا آ جائے، ماں کا جوتا پورا آ جائے، سائز ایک ہو جائے، جوان اولاد ہو جائے، پھر اسے ڈانٹو نہیں، پھر چھڑکو نہیں، پھر اسے محبت سے سینے سے لگاؤ۔ اور ایک بات، اسی گھر کے نظام میں جو سبق دوسرا ملا، اظہار محبت ساری اولاد سے برابر کرو۔ ایک بچے سے لاڈ پیار، تعریفوں کے پل باندھنا، اور اس کی صلاحیتوں کی قدر اور اس کی صلاحیتوں کی تعریفیں دوسرے آدمی میں حسد پیدا کریں گے۔ سب کو برابر رکھو معاملات میں، کسی ایک طرف اولاد میں جھکاؤ آیا تو آپ کی اولاد میں نفرت آ جائے گی، آپ خود اس کا ذریعہ بنیں گے کہ اپنی اولاد کو اس نفرت کا بیج ڈال رہے ہیں، آپ نے خود ڈالا۔ آپ کے معاملے میں میرے نبی، یہ تو ازواج کا معاملہ بتانے لگا، میرے نبی آپ کی 9 بیویاں بیک وقت حیات تھیں، اور آپ ان میں عدل کرتے تھے، سارے معاملات میں عدل، سارے معاملات میں برابری، لیکن محبت دل کی زیادہ تھی اماں عائشہ سے، معاملات میں فرق نہیں تھا، بالکل یکساں، لیکن محبت تھی دل کی اماں عائشہ سے زیادہ۔ تو آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اے میرے رب، جو میرے بس میں ہے اس میں ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہوں، لیکن سینے کی محبت، دل کی محبت میرے بس میں نہیں، مجھے عائشہ سے محبت زیادہ ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لہذا یہاں مجھے ملامت نہ کرنا اور یہاں مجھ پہ عیب نہ لگانا، ہاں جو میرے بس میں ہے اس میں برابری کرتا ہوں۔ تو معاملات میں آپ کے ہو برابری، بے شک آپ کے دل کی محبت کسی طرف زیادہ ہو،
وہ بے اختیار چیز ہے، لیکن معاملات میں یکسانیت، یہ دوسرا سبق ہمیں ملا۔ تیسرا سبق اولاد، ماں باپ، بیٹیاں، ماں، آپس میں محبت تو ہوتی ہے پر اظہار محبت کیا کرو۔ کبھی اولاد اپنے باپ سے کہے ہمیں آپ سے بہت محبت تو ہوتی ہے، لیکن زبان سے اظہار کرنا کہ آپ سے ہمیں بہت محبت، آپ نے ہمارا بڑا خیال رکھا، آپ ہمارے بڑے محبوب ہیں، آپ ہمیں بڑے قریب ہیں، آپ ہمارے سینے کے بہت نزدیک ہیں، آپ سے ہمیں بڑا پیار ہے۔ کبھی یہ بول دیا کرو اپنے باپ کو، اور باپ بھی اپنی اولاد کو بتائے کہ بیٹا آپ سے مجھے بڑی محبت۔ کون سا باپ ہے جو اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ کون سی ماں ہے جو اولاد سے پیار نہیں کرتی؟ لیکن دوریاں کہاں آتی ہیں اور بیچ میں جراثیم نفرت کے کہاں آتے ہیں؟ جب زبان سے اظہار نہیں ہوتا۔ زبان سے اظہار کرو کہ بیٹا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ ہماری زندگی میں آئے، ہماری زندگی روشن ہو گئی، آپ ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں برکت آ گئی، آپ ہمارے پاس آئے، لوگ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ تانے دے رہا ہے، جدو نہ تو جمیا ادو نہ ساڑی زندگی وقت پہ۔ یہ کہ بات ہے؟ نہیں، اولاد کو بتاؤ بیٹا جب سے آپ آئے ہو ہماری زندگی سنور گئی، جب سے آپ آئے ہو پیدا ہوئے ہو ہمارا گھر روشن ہو گیا، ہماری زندگی میں بہار آ گئی۔ یہ چند جملوں کی طاقت آپ دیکھیں گے، یہ بچہ آپ کے لیے جان دے دے گا، آپ پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ ہمارے رشتوں میں جو جراثیم نفرت کے پیدا ہو رہے ہیں، اندرونی طور پر دلوں میں نفرتیں لیے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے اظہار محبت نہیں کرتے۔ آپ کر کے دیکھیں، اپنی اولاد کو بتائیں کہ بیٹا مجھے آپ سے بڑی محبت، ہر وقت ڈانٹ، ہر وقت تربیت، ہر وقت غصہ نہیں، کبھی پیار بھی تو دکھاؤ، کبھی محبت بھی تو دکھاؤ، کبھی اکرام بھی تو دکھاؤ۔ میں نے یہ آپ کے لیے کیا، کبھی اپنی اولاد کو تحفہ بھی تو دو، کوئی گفٹ لا کے دو، کوئی ہلکا پھلکا تحفہ دیا کرو، آپ دیکھیں آپ کی اولاد سینے سے چمڑ جائے۔ محبتیں ہیں پر محبت کو اظہار کا پانی نہیں دیا جا رہا۔ الفاظ سے اظہار کرو، آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی۔ صرف شرم آتی ہے جی، بیٹے کو کیا کہیں آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، بھئی ہے کہنے کی ضرورت ہے؟ ہاں کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ اماں عائشہ، آپ کی بیگم ہے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ ان سے اظہار محبت فرمایا کرتے تھے، عائشہ اللہ کی قسم میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ اظہار محبت کبھی کیا بیگم سے بھی؟ بس ہے جی محبت تو ہے جی، ہے نہیں نا، اظہار کرو زبان سے، بتاؤ اسے کہ مجھے محبت ہے۔ بلکہ یہ تو میں اولاد کی بات کر رہا ہوں، ایک صحابی بیٹھے، ایک آدمی گزرے سامنے سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آدمی گزر رہا ہے مجھے اس سے محبت ہے، اللہ کے لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا نیک آدمی۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کو بتایا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ بتایا تو نہیں۔ کہا جاؤ اسے بتاؤ کہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، بتاؤ جا کر، اظہار کرو۔ اب وہ گئے، انہوں نے جا کے کہا بھائی میں آپ سے اللہ کے لیے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ سے اللہ محبت کرے۔ عام آدمی سے کہا محبت ہے تو بتاؤ جا کر۔ اور یہاں باپ بچے کو نہیں کہتا، بچہ اولاد کو نہیں کہتا، خاوند بیوی سے نہیں کہتا، بیوی خاوند سے نہیں کہہ رہی۔ تو رشتوں میں میں بتاؤں، رشتوں میں محبت ہوتی ہے پر اظہار نہیں ہوتا۔ اظہار پیدا کرو، الفاظ پیدا کرو، رشتے آپ دیکھیں گے ایسے پیارے ہو جائیں گے اور ایسے محبوب ہو جائیں گے کہ آپ کا دل خوشیوں سے بھر جائے گا۔ پر شیطان یہاں شرم دلوائے گا، شرم آتی، بیوی کو یہ کہتے شرم آتی، اور آپ دیکھیں بھرا مجمع،
صحابی آئے مسجد، صحابی آئے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، اے اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ مجمع پورا لگا ہوا، مسجد کا ماحول، اور پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ لوگوں میں محبت کس سے ہے؟ آپ نے برجستہ کہا عائشہ سے، مجھے اپنی بیوی عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کا نہیں پوچھ رہا، مردوں کا۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر، یوں بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے یوں نہیں کہا، پھر بیوی کے ساتھ جوڑا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے کہا عائشہ کے باپ سے، عائشہ کے باپ سے۔ بیوی کو پھر بیچ میں لایا کہ چونکہ وہ میری بیوی کا باپ ہے اس لیے مجھے سب سے زیادہ محبت اس سے ہے، ابو بکر ہونے کی وجہ سے نہیں، بیوی کے باپ ہونے کی وجہ سے۔ عائشہ کے باپ سے اظہار محبت جہاں کرنا ہے وہاں کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کرنا وہاں کرتے پھر رہے ہیں۔ تو باپ اپنی اولاد کو سینے سے لگائے اور محبت کا اظہار کرے، بول بولے، اولاد اپنے باپ سے بول بولے اور بتائیں، اپنے دل کے جذبات بتائے، اپنی بیگم کو بتاؤ، بیگم اپنے خامن کو بتائے، اور ایک دفعہ نہیں، یہ روزانہ، ہفتہ واری، ماہانہ، وقتاً فوقتاً اظہار محبت ہوتا رہے تو رشتے میں آنے والے جراثیم صاف ہوتے رہیں گے، نفرتیں صاف ہوتی رہیں گی اور دل پاک ہوتا رہے گا۔ یہ نفرت بیچ میں آتی ہے جب اظہار محبت نہیں ہوتا اور شیطان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا پہلا چیپٹر جو گھر سے جڑا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں باپ کے لیے بھی سبق ہے، بیٹے کے لیے بھی سبق ہے اور بھائیوں کے لیے بھی سبق ہے۔ حسد کی آگ اپنے بیچ میں آنے نہ دینا۔ حسد نے نبی کے گھر میں اور آگ لگا دی، نبی کے بیٹے اور بھائیوں میں آگ لگا دی، تو میرے بیٹے، میرے بھائی، میری اولاد بھائی بہن کے بیچ میں حسد نہ آئے، ورنہ یہ گھر جل جائے گا، گھر جل جائے گا۔ تو اپنے رشتوں کو پاک کرنا، اور میں نے بتایا اظہار محبت کریں، یہ حسد، یہ بغض، یہ نفرت، یہ عداوتیں اللہ ساری دھو کے پاک کر دے گا۔ رشتوں میں اظہار کیا کریں، اظہار محبت وقتاً فوقتاً، اور ہدیہ دیا کریں۔ ہدیہ، میرے نبی نے کہا ہدیہ دو محبت پیدا ہوتی ہے، ہدیہ دل کی محبت کو کھینچتا ہے، اور یہ بھی کہا ہدیہ حقیر بھی ہو کام پورا کرتا ہے، کام پورا کرتا ہے۔ سستا 10 روپے کا ہدیہ دے دو، 100 روپے کا ہدیہ دے دو، زیادہ مہنگی ضرورت نہیں، پلاٹ گاڑیاں نہ دو، کچھ چھوٹا موٹا ہدیہ وقتاً فوقتاً دے دیا کرو۔ ہدیے کا کام ہے دل کی محبت کو کھینچنا، یہ مقناطیس ہے جو دل کی محبت کھینچتا ہے۔ تو ہدیہ دیا کرو، باپ اولاد کو، اولاد باپ کو، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو۔ یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا، یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا، تو خاوند اپنی بیوی کو دے، سارے شکوے دور ہو جائیں گے، ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ اور بیوی اپنے خاوند کو ہدیہ دے، بیوی پیسے جوڑ کر اور کمیٹیاں ڈال کر اپنے سامان تو لے رہی ہے اور بہت ساری چیزیں اور خرچے کر رہی ہے، یہ بیوی گفٹ تیار کرے، گفٹ خریدے، اپنے خاوند کو دے، یہ میں نے اسپیشل آپ کے محبت میں خریدا۔ اظہار محبت، آپ دیکھیں گے آپ کے رشتے جڑتے چلے جائیں گے اور نفرت نکلتی چلی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کا پہلا چیپٹر یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔